الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یکے بعد دیگرے میں افغانستان کی صورتحال کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں، اور حالات جو ہیں وہ دن بدن بہت تیزی سے پورے خطے کے بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمن الظواہری کے بارے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ افغانستان کے کابل شہر کا ایک علاقہ ہے جسے شیرپور کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پارک ہے، اور اس پارک کے اندر ایک شنواری کا ریسٹورنٹ بھی ہے، اور ساتھ اس کے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی ہے۔ ایک زمانے کے اندر امریکہ یہاں آیا تھا تو اس نے وہاں پر ایک جو مخلوط صورتحال پیدا کی تھی، یہ پارک بہت پر رونق ہوتا تھا۔ شیرپور جو ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہ اس میں ایک بہت بڑی شاہراہ شہید گزرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ ہے، اور یہ بہت امیروں کا علاقہ ہے، اور جس کے اندر کینیڈا کی ایمبیسی ہے، ناروے کی ایمبیسی ہے، تاجکستان کی ایمبیسی ہے۔ تو اس کے تھوڑی دور جو ہے وہ قصر صدارت ہے، کہ جس کے اندر حامد کرزئی اور اس کے بعد اشرف غنی جو تھے، یہ دونوں وہاں رہا کرتے تھے۔ یہ جو گھر ہے، جس گھر کو اٹیک کیا گیا ہے، یہ گھر ایک زمانے میں را کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس کے تحت انڈین ایمبیسی نے لے رکھا تھا، اور اس کی شکل و شباہت اور بناوٹ اور بنت جو ہے، یہ تقریباً پاکستان کے کسی بھی جو 1990 کے اندر جو گھر بن رہے تھے، جن کے اوپر وہ ایک قسم کی جسے کہتے ہیں وہ لگائی جاتی تھی، ایک فیسنگ سی بنائی ہوتی تھی، وہ اس طرح کی فیسنگ، ایڈن کاٹیجز جو ہمارے ہیں وہ بنے تھے، وہ بالکل اسی طرح کی فیسنگ لگا کے بنے تھے، اور وہی ڈیزائن جو ہے ہماری جو مختلف ان میں ہوتا تھا، ایسا لگتا کسی پاکستان کے آرکیٹیکٹ نے بنایا۔ 17 کمرے ہیں اس گھر کے اندر، ایک بہت بڑا بیسمنٹ ہے، اور اوپر ایک بالکنی، 4 منزلہ ہے، ایک بیسمنٹ اور 3 منزلہ اوپر۔ وہ بالکنی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایمن الظواہری جو ہیں وہ تشریف لائے تھے، اور اس کے اوپر دور ایک سرولنس میں جو ڈرون چل رہا تھا، اس ڈرون سے 2 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے، اور ان کو لگے، اور کسی کی کوئی جسے نقصان کا اور نہیں ہوا، اور وہی صرف وہی ہوئے جو ہیں وہ وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں طویل عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ بہت لمبی ریکی کی گئی تھی، اور وہاں پر کچھ لوگ تھے جو کہ اس اشارہ کرتے تھے۔ تصویروں کے حساب سے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، صرف بالکنی کی اس گھر کی تصویریں شائع کی گئی ہیں۔ یہ بہت دور سے، کئی میل سے ایک گھر سے دھواں اٹھتی ہوئی تصویر ہے، اور ایک آسمان کے اوپر ایک ڈرون جو ہے وہ لہرا رہا ہے، اس کی تصویر ہے کہ وہ آسمان سے تو پتہ بھی نہیں چلتا یا کابل کا آسمان ہے یا کراچی کا آسمان ہے یا لندن یا واشنگٹن کا آسمان ہے، لیکن وہ جو ڈرونز جنہوں نے استعمال کیا ہے، اس ڈرون کی جو کیپیسٹی اور کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ بہت دور سے تصویر بھی لیتا ہے، اور اس کے اندر بیسیکلی یہ کیمرہ سپائی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کی باقاعدہ فلم بھی ریلیز کر سکتا تھا اگر واقعی ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا۔ طالبان نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ایمن الظواہری وہاں پر موجود تھے، اور ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی امریکہ سے کہا ہے کہ یہ آپ جو ہیں ہمارے لیے مسئلہ بنا رہے ہیں، اور آئندہ اگر ایسا ہوا تو امریکہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بیان بازی تو ہوتی ہے، یہ بیان بازی ان لوگوں نے کی ہے کہ جنہوں نے 20 سال جنگ لڑ کے امریکہ سمیت 48 ملکوں کو شکست دی ہے۔ یہ کسی چوں چاں چاں قسم کے وزیر خارجہ کے بیان نہیں ہے کہ جو بعد میں جا کے وہاں سے معافیاں مانگتا پھرے، یا وہاں سے جا کے ان سے امداد طلب کرتا رہے۔ یہ طالبان ہیں کہ جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہوئی ہے شکست دینے کی، اور ایک فاتح نے ایک مفتو قوم کو کہا ہے کہ خبردار، کسی مفتو نے فاتح کو نہیں کہا، اس لیے بہت تمسخر سائٹس پہ آج کل ہو رہا ہے کہ جو تو باتیں کرتے ہیں تو آپ جا کے امریکہ سے بدلہ لے کے آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک تو اس کے 2 مقاصد ہیں، اور پہلا مقصد تو ایک یہ ہے کہ طالبان کو ایک اس صورتحال کے اندر سیٹ کرنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً 10-12 دن کے بعد، یعنی 15 اگست کو طالبان جو ہیں افغانستان میں 1 سال مکمل کرنے والے ہیں۔ جس دن طالبان وہاں آئے تھے اور انہوں نے 15 اگست کو کابل ٹیک اوور کیا تھا، اس سے تقریباً 3 مہینے پہلے رپورٹیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ کابل تو جو ہے آپ مرتے ہوئے نہیں ہم دیتے، کابل تو کم از کم 1 سال 1.5 سال لگے گا، لڑتے گے، اور لڑنے کا بہت مشکل ہے، وہاں لڑائی چلے گی بہت زیادہ۔
3,25,000 فوج تھی، جس کے بارے میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ یہ وہ فوج ہے کہ اس سے بہتر ٹریننگ کسی نے کبھی حاصل نہیں کی، اس سے بہتر اسلحہ کسی کو نہیں مل سکا، اور اس سے بہتر جو ہے وہ لاجسٹیکل سپورٹ کسی کو نہیں مل سکی، یعنی سیٹلائٹ سے ان کو مدد حاصل ہوتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ لڑے نہیں۔ 15 اگست سے پہلے جو رپورٹیں ہوتی تھی پاکستان میں وزیر اعظم کے لیول پہ تمام اداروں کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں نے بھی جو رپورٹیں بنائی تھی وہ یہ بنائی تھی کہ اتنا بڑا کیوس پھیلے گا کہ کم از کم 25 سے 30 لاکھ جو ہیں افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئیں گے۔ 3 جگہیں منتخب کی گئیں کہ اس جگہ پہ ان کو ٹھہرائیں گے یا ان کے ساتھ باڑ لگائیں گے، اتنے فنڈز الوکیٹ کیے جائیں۔ یونائٹڈ نیشن سے جھوٹ بلوایا گیا کہ اکتوبر 2021 میں ایک بہت بڑی انسانی ٹریجڈی، انسانی المیہ پیدا ہونے والا ہے کہ لاکھوں بچوں کو کھانا نہیں ملے گا افغانستان کے اندر، دوا نہیں ملے گی، خوراک نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا، اور وہ بالکل مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو انسانیت کو مدد کرنی چاہیے، لیکن آج 1 سال گزر گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو اور افغانستان کی اکانومی کو آپ کمپیئر کریں تو افغانستان کی اکانومی پاکستان کی اکانومی سے زیادہ مضبوط ہے، حالانکہ تمام سفارتی مقاطع ہے، حالانکہ تمام معاشی مقاطع ہے ان کا۔ آپ سوچیں کہ جس طرح ہمیں لڑایا جاتا تھا کالا باغ ڈیم کے اوپر کہ یہ سندھ کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، وہاں بھی ایک بہت بڑا دریا ہے ایمو، جسے آکسس کہتے ہیں، کیونکہ آکسس اور انڈس کے درمیان بنیادی طور پہ خراسان ہے، سندھ اور ایمو کے درمیان خراسان کا علاقہ ہے، وہ بشارتوں کی سرزمین ہے۔ وہاں اس دریا سے بند نہیں بنایا جاتا تھا، نہر نکال سکتے تھے کہ کہتے تھے یہ تاجک، ازبک، پشتونوں کی ملکیت ہے۔ لیکن جب میرے اللہ کے پرچم کو بلند کرنے والے وہاں آئے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے اس دین کو مانتے ہیں جو کہتا ہے کہ ہم رنگ نسل زبان کے بت ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا میری پاؤں تیرے کرچی ہو جائیں گے۔ دریائے ایمو پر نہر بن رہی ہے اور وہ اگلے 7-8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اور افغانستان گندم کے اندر خود کفیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ وہاں قحط پھیلا، نہ وہاں بیماری پھیلی۔ آپ اس وقت 224 روپے پہ ہیں ڈالر کے حساب سے، اور افغانی 89 کے اوپر۔ ابھی 4 ہفتے پہلے انہوں نے تاجکستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کی گیس آنی شروع کی۔ خطے میں سب سے کم قیمت کی گیس وہ اس وقت افغانستان میں مل رہی ہے۔ 3,50,000 بیرل کا معاہدہ ایران کے ساتھ پٹرول کا کیا، خطے میں سب سے سستا پٹرول وہاں پر مل رہا ہے۔ باقی ساری چیزیں امن امان کے حساب سے کابل جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے پیسفل شہر ہے کہ جہاں لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کے برابر، کرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ چھوٹے موٹے کرائم جو ہیں ہوتے رہتے ہیں، جہاں دھماکے کبھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ آج نیو یارک سٹی میں یا آج آسٹن میں، ہیوسٹن میں ایک بندہ 20 بندے مار گیا، ایک بندہ 50 بندے مار گیا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ جرم وہاں پر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اور کابل میں کم از کم 7,500-8 ہزار ریڑیاں تھیں۔ ان ریڑیوں کے معاملے میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے ان کو باقاعدہ بنا کے دیے کھو کے، اور شہر کے اندر جو ٹریفک اس سے بہتر جو ہے کبھی کہتے ہیں ہم نے دیکھی نہیں تھی۔ وہ خطہ جو شمالی اتحاد کا خطہ کہا جاتا تھا، وہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے تو طالبان پہلی دفعہ دیکھے ہیں، ان سے زیادہ پرامن لوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ پالیٹکس اور نفرت کی جو کبھی احمد شاہ مسعود اور عبداللہ اور دوستم کے طریقے پھیلائے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ اب اس ہونا کیا ہو کہہ رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ملک اس طرح سٹیبل ہو جائے تو باہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں شریعت کی برکات، اس کو ہم کیسے ختم۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس 1 سال کے ختم ہونے سے پہلے افغانستان کو پوری دنیا کے اندر ملائن کرنا تھا کہ یہ واپس ٹیررسٹ ہب بنتا جا رہا ہے، یہ پناہ دیتا ہے دہشت گردوں۔ یہی صورتحال جو تھی یہ ملا عمر کی اس وقت بھی تھی، کیونکہ جب امریکہ چھوڑ کے گیا، یہ دوسری دفعہ افغانستان کو دوبارہ نشانہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جب ملا عمر وہاں پر موجود تھے، جب انہوں نے سپٹمبر 1994 میں جب اسپن بلدک فتح کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے چلتے تھے 1996 میں وہ کابل آ گئے تھے، تو 96 سے لے کے تقریباً 95% افغانستان وہاں پر تھا۔ تو اس وقت جو امن کی صورتحال تھی، جو خوشحالی تھی، جو صورت ایسی تھی کہ ایک عورت کندھار سے زیورات سے لدی پھدی جو ہے کابل پہنچتی تھی، اس کو کوئی خطر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن 2 ایسے واقعات ہیں، 2 ایسے معجزے ہیں کہ جس نے دنیا کو دہلا کے رکھ دیا کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں پھر دنیا ان کے نظام کو اپریشیٹ کرے گی، اس طرف دوڑے گی۔ پہلا یہ تھا کہ 97% جو ہے پاپی وہاں ہوتی تھی، افیون کاشت ہوتی تھی، اور اس دنیا بھر کی جو 97% افیون، اور وہ وہاں سے نہ صرف افیون کاشت ہوتی تھی بلکہ مارفین بیس بنا کے بارڈر کے اوپر فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں، اور وہاں سے پوری دنیا کی مارکیٹ کو 90% جو ہیروئن تھی اور اس طرح مارفین تھی وہ وہاں سے سپلائی ہوتی تھی اس جگہ سے۔ ملا عمر نے ایک صرف آرڈر جاری کیا تھا
کہ آئندہ سے کوئی شخص کاشت نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ 1 مہینے کے اندر 0 کاشت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جو کہ UNFPA یونائٹڈ نیشن فنڈ پر ڈرگ ابیوز کنٹرول میں کام کرتے تھے، جو ملکوں کے اندر نارکوٹکس کنٹرول کی ڈویژن میں موجود تھے، جن کے پاس فوج تھی، جن کے پاس ہیلی کاپٹرز تھے، جن کے پاس جہاز تھے، جس کے پاس سیٹلائٹ تھے، جنہوں نے کولمبیا کے اندر، جنہوں نے بینکاک کے اندر، جنہوں نے برما کے اندر، جنہوں نے روانڈا، کہاں کہاں پر انہوں نے ان منشیات کو روکنے کے لیے فائرنگ نہیں کی، بندے نہیں مارے، اس کے بعد کیا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس منشیات کو نہیں روک سکے۔ لیکن ایک اس مرد مجاہد کا لیٹر تھا کہ اس کو انہوں نے جو تھی مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب افغانستان میں امن ہو گیا ہے تو ملا عمر نے ایک حکم جاری کیا، بلکہ درخواست کی، جس کو لوگوں نے حکم کے طور پہ لیا کہ اب چونکہ امن ہو گیا ہے اور ہم لوگ موجود ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، تو آپ اپنے پاس اسلحہ رکھیں۔ پشتون جو ہیں وہ اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ 50-60 ہزار لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں امن ہو گیا ہے، ہمیں گھر میں کلاشنکوف رکھنے کی ضرورت نہیں، تو چوک در چوک لوگ جو تھے انہوں نے اسلحہ جو ہے اپنا ملا عمر کے پاس، ان کے طالبان کمانڈ کے پاس جمع کروایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہی اسلحہ بعد میں جب انہوں نے واپس کیا، جب حکومت ختم ہوئی ہے، کہ پاکستان میں جنرل معین الدین حیدر نے ناجائز اسلحہ مانگا تھا، لائسنس وغیرہ رکھو اپنے پاس، اس کے باوجود بھی اتنی ناکام گئی تھی کہ آپ کے پاس 5 سے 7 لاکھ فوج موجود تھی، 4 سے 4.5 لاکھ پولیس اور پیراملٹری فورسز تھی، وہ صرف 50 لاکھ طالبان تھے۔ اس معجزے نے بھی ان کو حیران کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پوری پلاننگ کی گئی، اور اس پلاننگ کے اندر آپ دیکھیں 9/11 جس وقت ہوا ہے تو بش جو تھا، جارج ڈبلیو بش، وہاں موجود نہیں تھا، وہ ایک سکول کے اندر ٹیکسس میں کسی جگہ پہ سکول میں تھا۔ اس کا پہلا فکرہ یہ نکلا کہ افغانستان جو ہے اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ افغانستان جس میں ٹیلی فون لائن نہیں تھی، وہ افغانستان جس میں موبائل نہیں تھے، وہ افغانستان جس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس نے وہاں پر سے بیٹھ کے کمانڈ کیا، اور اس افغانستان نے کیا کیا کہ 4 CIA کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے 4 جہاز اغوا کیے اور 2 کو ٹوئن ٹاور سے ٹکرا دیا۔ ایک شخص ایسا نہیں تھا جو 14 میں سے جس کی نیشنلٹی افغانستان کے کی ہو، کوئی عرب تھا، کوئی کہیں اور سے تھا، کوئی کسی کو نہیں کہا گیا افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور 20 سال کے اندر انہوں نے شدت آمیز شکست حاصل کی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس خوشبو کو، جو اسلام کی ریاست کی ہوتی ہے، اس کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پینٹاگون اسٹریٹجی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ نومبر 2019 میں آئی تھی، جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یوکرین کے ذریعے اور اس کے بعد یہاں سے چائنا کے ساتھ انڈیا کے ذریعے ہم نے ایک وار لڑنی ہے اور اس وار کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس کے اوپر سب سے امپورٹنٹ ترین رپورٹ جو ہے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر ایٹ دا یونیورسٹی آف سڈنی کی رپورٹ ہے، اور یہ کوئی 150-200 صفحے کی رپورٹ ہے۔ اس میں اس نے باقاعدہ بتایا تھا کہ یہ چائنیز کی فورسز ہیں، یہ اس کی فورسز ہیں، یہ لوکیشن ان کی ہے، تم اتنا بڑا کویڈ کا بنا رہے ہو، تم بہت بری طرح مار کھاؤ گے کہ چائنا کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور یوکرین میں بھی مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ نزدیک ہیں۔ امریکہ نے پورے یورپ کو راضی کیا کہ تم یوکرین کے ساتھ لڑو۔ اب امریکہ چاہتا یہ ہے کہ یوکرین کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح لڑیں کہ جیسے افغانستان کے جنگ جو مجاہدین لگتے ہیں، وہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ تو ہے کہ غنیمت دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ لوگ اور سے یوکرین تو پہلا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 5.4 یعنی 54 لاکھ بچے جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے آئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ 5,000 بھی نہیں تھے، مطلب 3,500 سٹنگر میزائل تھے جو دیے گئے تھے افغانیوں کو، اور انہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ وہاں 5,000 کا تو پہلی کھیپ گئی ہے، لیکن سٹنگر میزائل چل نہیں رہے۔ تو ایک تو وہ مسئلہ۔ اب نینسی پیلوسی وہاں پہنچی ہے، اس نے چائنا کو محاذ کھولنے کی کوشش کی ہے تائیوان کے اندر، اور اس کے اندر اس کے بھی جو چائنا کا تھریٹ آیا ہے اس کے بھی وہ تھوڑا سا کانپے ہیں۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے، 1000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ چائنا سے ہار گیا۔ اب کیا کریں؟ اب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چائنا کو روکنا ہے تو پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے، چائنا کو روکنا ہے تو اس پورے خطے کو تباہ کیا جائے۔ پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پاکستان کو اکیلے انڈیا سے ڈسٹرب نہیں کروایا جا سکتا، پاکستان کے دونوں بارڈرز کو انسیف کیا جا سکتا ہے، تب یہ خراب ہوتا ہے۔ اب اس وقت ایک سے یہ ہوگا کہ ان ملکوں کے اندر
یہ رفت پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں کرغزستان کا نام لیا جاتا ہے، وہاں سے میزائل آئے ہیں، جو تین چار بندے اس معاملے میں پکڑے گئے ہیں وہاں پر جو ریکی کرتے تھے، ان کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کہاں سے تھے، کون تھے۔ ایک خطے کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے جس سے سارے کا سارا جو ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ تیزیاں جو آ رہی ہیں وہ شاید سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین۔ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کے سندھ کا علاقہ جو ہے اس کے اندر بڑی شدید تباہی کی صورتحال کی پیش گئی ہے، اور پھر چائنا جو ہے اپنے مفادات کو دیکھنے کے لیے پھر وہاں پر اس کو انڈیا کو جو ہے اس کو تباہ برباد کرے گا، اور پھر جب کیوس کی صورتحال ہوگی تو اس طرف شام کا جو محاذ ہے اس کو بھی اب کھولنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو شام کے اس کے اوپر جو رشین جو ہیں انہوں نے وارن کیا ہے امریکنز کو تم مصرف نہ ہو، اس پہ محاذ گرم ہوگا تو پھر وہاں سے ہند کی فورسز، وہاں سے غزوہ ہند کے لیے فورسز چلیں گی، لشکر بیت المقدس سے روانہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، بہت دنوں لوگوں نے آپ کو اس فریب کا شکار کیا ہے کہ آپ شاید اس سرزمین جو ہے اس کے وارث ہو کہ جس نے ہند سے لڑنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ وارث تھے، آپ کو 1947 میں موقع دیا گیا، بنی اسرائیل کی طرح موقع دیا گیا کہ آپ اس سرزمین، اور آپ نے خود لیا، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم یہاں پر اللہ کے دین نافذ کریں گے۔ آپ کے قائد اعظم کی 99% تقریریں جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کہ ہم یہاں پر ایک ایسی لیبارٹری کیمپ کریں گے جس میں دین کو نافذ کریں۔ ان کی آخری تقریر بھی ایسی ہے کہ جو انہیں اسٹیٹ بینک میں کہی تھی، جو ویسٹرن اس کے خلاف تھی۔ علامہ اقبال کی سوچ، فکر، سب کچھ ہے۔ آپ نے اس پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ہم سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم اس کیفیت کے اندر ہیں کہ اس کے اندر اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ 70 سال کے اندر ہماری حالت جو ہے وہ بالکل ویسی ہو گئی جیسے بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ہم اس خطے کے اندر ہم اس عذاب کی صورتحال کے اندر آ چکے ہیں، اور اہل نظر بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، بڑی تیزی چل رہی ہے آج کل، لوگوں کو کوئی کسی کو نائل قرار دے رہا ہے، کوئی کسی، یہ تیزیاں ایسے چلتی رہیں گی، اور یہ دنیا کا مال جو ہے ان کا تھرے کا تھرا رہ جائے گا جب وہ ایک صورتحال پیدا ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں قادر ہوں اس بات پہ کہ عذاب نازل کروں آسمانوں سے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بارشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، و تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے، کہ تمہارے نیچے سے زلزلے آ جائیں، سونامیاں آ جائیں، اور سب سے بڑی بات یلبسکم شیئن، اور تم کو گروہوں میں تقسیم کر دوں، ویزیک باسکم باس کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھواؤں۔ گروہوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں اور دن بدن مزید تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، اور جو صورتحال بن رہی ہے اللہ اس صورتحال میں ہمیں نجات دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جن لوگوں نے 20 سال مار کھائی ہے، اور اس سے پہلے 14 سال افغان اور وہ جنگ لڑی ہے، وہ ایک 40 سال سے ایک ایسی قوت تیار ہوئی ہے میرے اللہ نے کی ہے کہ جس قوت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس خراسان سے جب کالے جھنڈے نکلیں گے تو ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جھنڈے والوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے رسول نے کہا کہ وہ امام مہدی کی نصرت کے لیے آئیں گے، ان کے اندر تمہیں برف پر بھی گھسٹ کے چلنا پڑے تو آپ چل پڑو۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ وقت ہے۔ ایک حدیث جو ہے مجھے ایسی نہیں مل سکی کہ جس حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہو کہ کسی اور طرف سے بھی نصرت کے پیمانے جو ہے نکلیں گے، نصرت کے پیمانے جہاں سے نکلیں گے وہیں سے نکلیں گے۔ رسول اللہ کی حدیث کو آج کے موجودہ زمانے میں نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ کسی ولی کو اس کا اختیار ہے، نہ کسی پیشگوئی کرنے والے کو اختیار ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، عذاب کا ایک ہی راستہ ہے کہ اجتماعی استغفار کریں گے تو بچ سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔